رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وعلیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذلک منزلتہم ففرج عنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصائر اوہ اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد۔ اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان۔ الغوث الغوث الغوث، السعد السعد السعد، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الاجل الاجل الاجل، یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ محمد وآل ہم دکھاتے ہیں حسین ابن علی کا سجدہ، ہم دکھاتے ہیں حسین ابن علی کا سجدہ، جب بھی اللہ کا انکار کیا جاتا ہے۔ ہم دکھاتے ہیں حسین ابن علی کا سجدہ، جب بھی اللہ کا انکار کیا جاتا ہے، اور بھی کرتا ہوں شدت سے میں ماتم شاہ کا، جب عقیدے پہ میرے وار کیا جاتا ہے۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ آئے ہیں رند باندھ کے احرام ساکیا، آئے ہیں رند باندھ کے احرام ساکیا، بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساکیا، ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساکیا، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساکیا۔ ہم سب شریف رند ہیں بیت الشرف سے لا، ملتی نہیں حرم سے تو جا کر نجف سے لا، پانی ذرا بھی نہ ملانا شراب میں۔ یہ وہ شراب نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ پانی ذرا بھی نہ ملانا شراب میں، یہ سوئے دل ہے ساقیے کوثر کے باب میں، پینا ہے آج بندگی بو تراب میں، لکھ لے میرا بھی جام آج علی کے حساب میں۔ وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے، وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے، ہم کو تو بس حسین کی خیرات چاہیے۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ وہ میں جو مصطفیٰ نے ولا میں ملا کے پی، اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی، حسنین و مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے پی، جبرائیل نے فلک سے زمیں پر جو آ کے پی، جس کا نشہ حیات کا سامان ہو گیا، جس کا نشہ حیات کا سامان ہو گیا، سلمان پی کے فخر سلیمان ہو گیا۔ وہ میں پلا کے جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں انما کی سموہی بری رہے،
قائم سدا جہاں میں تیری دل بری رہے، آنکھوں کے سامنے یہ سراہی بری رہے، جو بادہ کش ولا کا نشہ کل پہ ٹال دے، جو بادہ کش ولا کا نشہ کل پہ ٹال دے، للہ کو اس کو بزم سے اپنی نکال دے۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ کہ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے۔ مومن تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ کہ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے۔ نہیں گیا دم عیسیٰ حسین سے آگے، نہ بڑھ سکا ید بیضا حسین سے آگے۔ وہ حرف حرف جراحت، وہ حرف حرف گلاب، نہ مرثیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے۔ حسن یوسف کنا حسین سے پیچھے، حسن یوسف کنا حسین سے پیچھے، سمجھ رہی تھی زلیخا حسین سے آگے۔ گواہ ہے تلے خنجر وہ آخری سجدہ، نہیں کسی کا مصلی حسین سے آگے۔ حسین صبر کے قرآن کی وہ آخری آیت، نہ کوئی اترا صحیفہ حسین سے آگے۔ پیغمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا، پیغمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا، ملا نہ کوئی بھی رستہ حسین سے آگے۔ تو میرے خیال سے کائنات ختم یہی، تو میرے خیال سے کائنات ختم یہی، دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے۔ مولا عباس اتنی ہمت دے کہ آخری شعر بول سکوں۔ تو شہادتوں کی ریاست کا ایک شہزادہ، توجہ فرمائیے گا، تو شہادتوں کی ریاست کا ایک شہزادہ، علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ صرف ایک ربائی عرض کر رہا ہوں۔ عجیب کیف ہے، عجیب کیف ہے کہ عشق علی کی مستی ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ عجیب کیف ہے کہ عشق علی کی مستی ہے، میری پستی اسی میں بستی ہے۔ یہ میری ضد نہیں، حکم مصطفیٰ ہے، یہ میری ضد نہیں، حکم مصطفیٰ ہے۔ علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دے دشمنات لعنت، دو جہان دی سین دے دشمنات لعنت، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ زینب تیرے تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امامت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے۔ ملتا جو وجود
شاہ میں پوری ہے کربلا، مانا کے وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اب میں نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں قبلہ آغا صابر حسین نقوی صاحب کے کہ وہ ذکر محمد اور آل محمد بیان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیات، یزیدیات، اہل بیت دشمنان لعنت، نعرہ حیدری پر آل محمد بواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں براہ مہربانی، تاکہ پیچھے والے بندے آ کے ادھر بیٹھ جائیں۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحمید والفرقان المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب مومنین کا اس محفل میں چل کر آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کے رزق مال میں اضافہ فرمائے۔ اپنی اپنی نیک شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے بواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس زیادہ زحمت نہیں، عام مومنین کی خدمت میں 15 سے 20 منٹ۔ میں اس 15 سے 20 منٹ میں یقیناً آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، کیونکہ آہستہ آہستہ مومنین آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ جو ذکر ہے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی پہلی آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں مالک کائنات فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام لوگوں کو، مخلوقات کو رزق دینے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، زیادہ زحمت نہیں دینی، بس جو بندہ بھی جس نیت سے آیا ہے پروردگار اسے اس کا ضرور اجر دے گا۔ الرحمن الرحیم، میں نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہوں، میں اپنے بندوں سے اتنی محبت کرنے والا ہوں کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ الرحمن الرحیم، میں نہایت مہربان اور محبت کرنے والا ہوں۔ خدا کی قسم، انسان اگر اپنے اوپر نظر ثانی کرے، اللہ گواہ ہے کہ انسان اگر دیکھے کہ انسان کے اوپر پروردگار عالم کتنا مہربان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انسان کے اوپر پروردگار عالم کتنا مہربان ہے، تو دیکھے کہ اگر انسان کے گناہ، خدا شاہد ہے، خدا جانتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ ہمارے رشتہ داروں کے سامنے آ جائیں، ہمارے والدین کے سامنے آ جائیں، وہ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری اولاد کے سامنے آ جائیں، اولاد بھی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ رشتہ داروں کے سامنے آ جائیں، رشتہ دار بھی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، بس چھوڑنے لگا ہوں۔ اگر والدین کے سامنے آ جائیں، والدین بھی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بچوں کے سامنے آ جائیں، بچے بھی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بیوی کے سامنے آ جائیں، بیوی بھی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہمسایوں کے سامنے آ جائیں، ہمسائے بھی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کے سامنے آ جائیں، رشتہ دار بھی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس خدا کی کتنی کریمی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو دیکھتا بھی ہے، ہمارے گناہوں کو جانتا بھی ہے۔ اتنا رحیم ہے پروردگار، انسان گناہ کے بعد گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے پروردگار، جانتا بھی ہے یہ بندہ گناہ گار ہے، لیکن پھر بھی اس کے گناہوں کے اوپر پروردگار عالم پردے ڈال دیتا ہے۔ پھر اس خدا کی کریمی دیکھیے کہ سارا دن انسان جو گناہ کرتا ہے، یہ جو ہمارے اوپر دو نگران بیٹھے ہیں، انسان کے گناہ بھی لکھتے ہیں، انسان کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں۔ توجہ ہے مومنین کی، انسان کے گناہ بھی لکھتے ہیں، انسان کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں۔ اور یہیں جب ملائکہ آسمان پر جا کے کہتے ہیں پروردگار تیرے اس بندے نے آج اتنے گناہ کیے ہیں، پروردگار تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، یہ گناہ کرتا ہے تجھ سے شرم نہیں کرتا، یہ گناہ کرتا ہے، جانتا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی یہ تجھ سے حیا نہیں کرتا۔ پروردگار تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، تو اپنے بندوں سے اتنا محبت کرنے والا ہے۔ پھر آواز قدرت آتی ہے، میرے ملائکہ میں اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوں، وہ بندہ ہو کر مجھ رازق کو بھول جاتا ہے، میں رازق ہو کر اپنے بندوں کو رزق دینا نہیں بھولتا۔ وہ بندہ ہو کر مجھ خدا کو بھول جاتا ہے، میں خدا اتنا کریم ہوں کہ میں بندے کو رزق دینا نہیں بھولتا۔ اب کتنا کریم ہے پروردگار عالم، گناہ کے بعد انسان گناہ کر رہا ہے، اللہ اس کو رزق دے رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو تمام انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ذکر آیا ہے۔ آغا صاحب موجود ہیں، تمام انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ذکر آیا ہے۔ اب یہ موسیٰ کلیم اللہ نبی ہم کلام ہوتے ہیں، پروردگار عالم فرعون بھی تیرا بندہ تھا، تو نے اسے مال دیا،
تو نے اسے دولت دی، تو نے اسے دنیا کا آرام دیا۔ پروردگار کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تو اس کے رزق کو بند کر دے؟ پروردگار کہتا ہے اے موسیٰ، یہ فرعون تھا جس کو میں نے رزق بھی دیا تھا، جس کو میں نے سب کچھ دیا تھا، دولت دی تھی، سلطنت دی تھی، اتنی دولت دی تھی۔ یہ فرعون خدائی دعویٰ کر بیٹھا اے موسیٰ میں اللہ اتنا کریم ہوں، میں نے اس کو دولت دی تھی، وہ مغرور ہو گیا تھا، اس نے خدائی دعویٰ کر لیا تھا۔ میں اللہ اتنا کریم ہوں کہ وہ بندہ ہو کر مجھ کریم کو بھول گیا، میں رازق ہو کر اس کو نہیں بھولتا۔ میں رازق ہو کر اس کو نہیں بھولتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، توجہ ہے مومنین کی۔ اب کلیم اللہ نبی اللہ تعالیٰ سے مزید ہم کلام ہوتے ہیں، پروردگار آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ توجہ ہے مومنین کی۔ اے پروردگار میں آج دیکھنا چاہتا ہوں تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب آواز قدرت آتی ہے اے میرے موسیٰ نبی میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرنے والا ہوں۔ اے موسیٰ نبی ایک کام کرو، اس غار سے اترو، اپنے گھر سے باہر نکلو، دیکھو کہ میں کتنا محبت کرنے والا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غار سے باہر آتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک ضعیفہ خاتون ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اس کا ایک نوجوان بیٹا ہے، وہ آگے آگے چل رہا ہے۔ اب یہ بھوڑیا اس کے پیچھے چل رہی ہے اور منت کر رہی ہے میرے نوجوان بیٹے میں تیرے بغیر نہیں گزار سکتی، میرا تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا، رک جاؤ میری بات سنو۔ نوجوان تھا نا، وہ آگے آگے چلتا گیا، اب ضعیفہ ماں اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی، آگے نوجوان چلتا رہا، ضعیفہ ماں پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ آخر نوجوان کو غصہ آیا، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس نے اپنی ماں کو مارا، وہ پتھر پیشانی پر لگا، پیشانی پر لگنا تھا، وہاں پیشانی سے خون جاری ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی خون پیشانی سے جاری ہوا، اب یہ ضعیفہ اپنے نوجوان بیٹے کو کہتی ہے رک جاؤ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ چند قدم یہ نوجوان آگے جا کے رکنے کا ارادہ کرتا ہے کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلتا ہے، وہ زمین پر گرنے لگتا ہے، اور جیسے ہی یہ زمین پر گرنے لگتا ہے ضعیفہ ماں آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں بلند کرتی ہے، کہتی ہے پروردگار عالم میرے اس نوجوان پر رحم فرما۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آواز قدرت آتی ہے اے موسیٰ کیا تو نے دیکھا ایک نوجوان ماں کا اپنے بیٹے سے اتنی بڑی محبت ہے؟ پھر میرے موسیٰ نبی دیکھنا میں اللہ وہ ہوں جو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، میں اللہ وہ ہوں جو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ کتنا کریم ہے تیرا پروردگار، گناہ کے بعد تو گناہ کرتا جا رہا ہے اور اللہ تیرے گناہوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ ایسا کریم اللہ دنیا میں جس کی محبت کی مثال نہیں ملتی۔ اب یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک وصیت ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے کہ ہم اس پروردگار سے کیسے ڈریں۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ نبی جو اللہ سے بڑی محبت کرتا تھا اور اللہ بھی اپنے نبی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اے بندگان خدا ذرا تو بیٹھ کے سوچ تو صحیح کہ جس کی نعمتیں کھاتے کھاتے تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک
اس کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، تیری کمر جھک گئی ہے، تیرے دانت ٹوٹ گئے ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک تو اس خدا کی نعمتیں کھا رہا ہے، اور گناہ کرتے کرتے تو تھک گیا ہے، مایوس نہیں ہونا، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، مایوس نہیں ہونا۔ پھر بھی وہ اللہ کہتا ہے اے بندہ اگر گناہ کر کر کے تو تھک گیا ہے، ایک مرتبہ صدق کے دل سے تو توبہ کر لے، میں پروردگار عالم اتنا کریم ہوں، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر تو صدق کے دل سے توبہ قبول کر لے، میں اتنا اللہ کریم ہوں، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے۔ بس ختم کرنے لگا ہوں، اگر آپ مومنین کی توجہ ہے تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کے وقت ستارے بھی روشن ہوتے ہیں، چاند بھی روشن ہوتے ہیں، اور جب بادل آتے ہیں تو خدا کے حکم کے بغیر کہیں بھی نہیں برستے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ تمام خدا کی کائنات کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہے۔ آسمان اللہ کی عبادت اپنی زبان میں کر رہا ہے، چاند اپنی زبان میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سورج اپنی زبان میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ستارے اپنی زبان میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بادل اپنی زبان میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جانور اپنی زبان میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پرندے اپنی زبان میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حیوان اپنی زبان میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہے۔ پوری کائنات جس کی عبادت کرے اسے خداوند متعال کہتے ہیں، اور خداوند متعال گناہ کے بعد گناہ کرنے کے باوجود اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش کر دے، اسے بندہ انسان کہتے ہیں۔ بس مومنین کرام، اتنا سا میسج تھا۔ دعا ہے پروردگار عالم اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جو وقت دیا گیا تھا اسی وقت پر اختتام کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے۔ زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہی رہے گا، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہی رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ ملتمس ہوں ذاکر وسیم عباس سے کہ وہ ذکر محمد اور آل محمد کے تشریف لائیں، صرف 10 منٹ کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ پھر بھی صلوات پڑھے۔ صلوات اس طرح پڑھو کہ نجف والے سید خوش ہو جاون۔ جی بھائی شاہزے صاحب شروع کرنے اٹھے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبی دی ذات سونی صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبالقاسم محمد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین کروں گا بات جو کہ ٹائم بالکل مختصر ہے کوشش کریں گے کہ دو قصیدے دے نثراں تہاڈے سامنے پیش کیتے جان وہ بھی آتن نہیں باتن سمجھتے ہو یا خطبے تو بعد ربائی کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر نعرے علی کے نام کے وہی لگاتے ہیں حلال خون ہو جن کے وجود کے اندر چونکہ میں قصیدے کوشش کرنا کہ نہیں تو نہیں اپنی آزادارانہ نو سناواں تے اج کوشش کر کے میں تانوں قصیدہ سنان لگا قصیدہ شروع کرن تو پہلے با واضح بلند تر صلوات حیدر کے گھرانے کا حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا